وفاؤں کا بادشاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کے اندر وہ 3 راتیں اور 3 دن گزارتا ہے، وہ دنیا کے وہ قیمتی دن تھے جب دنیا نے دیکھا کہ جب پوری دنیا کے نظریات ایک طرف تھے، اسلام ایک طرف تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا تھے، ان کے ساتھ وفاؤں کا بادشاہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب وہ 3 دن اس غار میں رہتے ہیں، رہنے کے دوران آپ کو پتا ہے کہ وہاں کھانا بھی کھانا ہے، وہاں سارے معاملات کرنے ہیں، یہ کون کرے گا؟ صدیق اکبر اپنے گھر کو پیش کرتے ہیں، صدیق اکبر اپنی بیٹی کو پیش کرتے ہیں۔ اس غار ثور کے اندر، اس اندھیرے کے اندر رات کو چھپ کر کھانا پہنچانے والی کون تھی؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی جوان بیٹی تھی۔ آج میری اور آپ کی بیٹی مقدس ہو چکی ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کسی نے سمجھایا کہ ان رات کے اندھیروں کے اندر تم اکیلی بیٹی کو کیسے بھیج سکتے ہو؟ صدیق اکبر نے بتایا کہ نبی کی حرمت کے لیے بیٹیاں قربان کرنی پڑتی ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جوانیاں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ وہ بیٹی رات کو 3 دن تک اس اندھیرے میں کھانا پہنچاتے رہے۔ ابو جہل کو جب پتا چلا کہ یہ کون جاتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اپنے ان گنڈوں کو لے کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر کے باہر اگر ایسے گنڈے کھڑے ہو جائیں، محلہ پورا کھڑا ہو جاتا ہے، ان کا باپ گھر میں نہیں ہے، بیٹیاں اکیلی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب آپ کی بیٹی باہر آتی ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بیٹی کہتی ہے اگر میں یہاں پر سچ بتاتی ہوں تو میرے نبی کے ساتھ وفا پوری نہیں ہوتی، اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ جب آخری دفعہ ابو جہل پوچھتا ہے تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا باپ کہاں ہے، میرا آقا کہاں ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ جب یہ جواب دیتے ہیں تو اس چوک کے اندر ابو جہل ان کو زوردار تھپڑ مارتا ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی نیچے گر جاتی ہے۔ آپ تصور کرو کہ صحابہ نے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ میری ماں، میری بیٹی مقدس ہے، لیکن ابو بکر کی بیٹی کو چوک کے اندر تھپڑ مارا جاتا ہے۔ کیوں مارا جاتا ہے؟ اس کے مصطفیٰ کی وجہ سے مارا جاتا ہے، اس کے نبی کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ اس ابو بکر کی بیٹی گرنے کے بعد اس کا کان پھٹ جاتا ہے، وہاں سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق کی بیٹی رات کو جاتی ہے، آپ نے وہ دوپٹہ اوڑھا ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق 3 دفعہ پوچھتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتی، لیکن جب نبی نے پوچھا کہ بیٹی آج تم پریشان لگتی ہو، تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، تو ابو بکر صدیق کی بیٹی رونا شروع ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، رات کو ابو جہل گنڈے لے کے آیا تھا، آپ کا پتہ پوچھا، میں نے نہیں بتایا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میرا یہ ہاتھ پھٹ گیا۔ خدا کی قسم، اس غار ثور کے اندر پھر اللہ کا قرآن آیا، پھر اللہ کے نبی نے آنکھیں ٹپکتی ہوئی، وہ آپ کی داڑھی تر ہوگی، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آپ کی بیٹی رو رہی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس ابو بکر سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس ابو بکر سے راضی ہو جا، میں اس کے گھر سے، اس کے گھرانے سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔